हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं आप लोगों से थ्योरी एंड लिटरेचर एंड के पेज से बात करूंगा शेक्सपियर के हवाले से। और शेक्सपियर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है कि वो ट्रेजिडी को कैसे लेता है, उसने कैसे लिखा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी ट्रेजिडी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप समझने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उसकी किसी भी ट्रेजिडी को समझ सकते हैं। तो उसको तफसील से बताने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अब मैं आप लोग को लिए चलता हूँ शेक्सपियर की तरफ। शेक्सपियर की दुनिया में चलते हैं और ख़ास करके शेक्सपियर के जो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है वो है उसकी ट्रेजिडीज़ हैं। अब जब भी आप उसकी शेक्सपियर की ट्रेजिडीज़ पढ़ते हैं तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इसके जहन में रखने पड़ते हैं। अब जब ट्रेजिडी की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है हमारे पास वो एरिस्टोटल का आता है कि उसने एक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी दिया था अपने जो पोइटिक्स बुक है उसके अंदर। तो अगर हम उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक जो एक ट्रेजिडी लिखी गई है जो उस पर पूरा उतरती है वो है इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। तो उसके बाद इसने रेनेसां पीरियड में शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया और इससे पहले भी कुछ लोग थे। तो इसने जो अपनी ट्रेजिडी का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे इसने तो क्रिस्टोफर मार्लो से भी कुछ लिए हैं चीज़ें, फिर इसने टॉमस किड से भी ली हैं, फिर सेनेका से इसने ली हैं। इससे पहले मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेज भी इससे पहले लिखे जाते थे जो अमूमन 40 उससे पहले जो एज ऑफ चौसर में लिखे जाते थे। तो इसने उनको भी अडॉप्ट करने की कोशिश की और इस दौर में भी लिखे जाते थे प्ले जो इससे पहले। तो इसने सबको थोड़ा कॉपी करने की कोशिश की है। फिर जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है उसको भी इसने मुकम्मल तो नहीं अडॉप्ट किया लेकिन उसको काफ़ी हद तक चीज़ें इसने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी में इसने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो मैं ये वहाँ से इसको लेने के बाद तो इसने कोई सेट पैटर्न नहीं है इसका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी का। इसने तकरीबन 24 टाइम ये लफ्ज़ यूज़ किया है, जैसे ट्रेजिडी है, इसके अलावा ट्रेजिकल है या ट्रेजिक है, लेकिन इसने 24 टाइम यूज़ तो किया है ये लफ्ज़ अपने, लेकिन इसने कभी इसका कोई ट्रेजिडी के बारे में कोई आइडियालॉजी नहीं है कि इसने ये खुद कहा हो कि ये ट्रेजिडी ऐसे होती है। ये तो ट्रेजिडी का वही कंसेप्ट था जो एक चलता आ रहा था, यूनान से चलता आ रहा है कि ये एक बड़े बंदे की कहानी होती है, डाउनफॉल होता है, हैप्पीनेस टू मिजरी होती है, तो इसका अपना कोई नहीं मिलता। तो अब ये इसके अलावा इसके अंदर जो शेक्सपियर के अंदर जो एक चीज़ मिलती है वो ये है कि इसके जो हीरो हैं वो सारे हाई स्टेटस से हैं, उनका स्टेटस जो है वो हाई स्टेटस है और सिर्फ स्टेटस है यानी वो आम लोग नहीं हैं, वो आम कॉमन पीपल नहीं हैं। वो जैसे किंग लियर है, बादशाह है, और ये हैमलेट प्रिंस है, इसके अलावा ओथेलो जनरल है, इसके अलावा मैकबेथ है। ये सारे लोग जो हैं ये आम लोग नहीं हैं, ये जो है ये सारे जो है वो लॉफ्टी फिगर्स हैं, ये बड़े आम लोगों से इसका कोई तल्लुक। तो अब सबसे पहली बात जो आपको इसकी ट्रेजिडीज में मिलेगी वो ये है कि इसके जितने भी हीरोज़ हैं वो आम लोग नहीं होंगे, मतलब जो एक वो हाई स्टेटस में होंगे, एक बात। दूसरा, इसके जितने हीरो हैं वो भी हैप्पीनेस टू मिजरी मूव करते हैं लेकिन उनको डेथ फेस करनी पड़ती है आखिर में, यानी डेथ ऑफ द मैन। ये इसकी ट्रेजिडी में पाया जाता है कि उसका डेथ कभी तो ये होता है कि सिर्फ हीरो मार जाता है और कभी ये होता है कि साथ हीरोइन भी मार जाती है। जैसे एंटनी और क्लियोपेत्रा में आप देखें तो वो वहाँ पर दोनों को मसाइल पेश आते हैं, रोमियो और जूलियट में भी दोनों को मसाइल आते हैं, दोनों मार जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें इसका मतलब ये है कि उनको कॉमेडी मीन के वो हैप्पीनेस टू मिजरी की तरफ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ परेशानी होती है और वो डेथ यार है जिस परेशानी की वजह, जिस कहानी की वजह डेथ बनती है तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो ट्रेजिकल होता ही है। तो वहाँ पर हीरो मार जाता है ज़्यादातर, जिसके सारे ड्रामों में हीरो, जैसे किंग लियर मार गया, शेक्सपियर उसका हैमलेट मार जाता है, ओथेलो मार जाता है, मैकबेथ मार जाता है। तो अब ये सारे लोग मार जाते हैं तो ये पाई जाती है इसके अंदर। और फिर जो है ना ये इसके जो है इसके अक्सर करैक्टर जो हैं वो आप देखें तो वो सारी आफ्टरनून ऑफ लाइफ, इनकी उम्र यानी जो है वो थोड़ी सी इस तरह की है, यानी जवानी से थोड़ा आगे, सिवाय हैमलेट के। लेकिन हैमलेट के बारे में क्रिटिक्स कहते हैं कि ये था तो यंग लेकिन ये अपना बहुत ज़्यादा सोच की वजह से सोच के तो ये इन एक्शन था इसके अंदर, तो इतना ज़्यादा ये सोचता था कि ये शायद ये भी उनकी तरह ना हो गया था, यानी वो आफ्टरनून ऑफ लाइफ में, अगर फिजिकली नहीं तो ये मेंटली वहाँ पर पहुँच गया था। फिर ये
اس کے جو زیادہ تر ہیرو ہیں وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے ڈاؤن فال کے لیے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ڈاؤن فال کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں. اس میں اب شیکسپیئر کی طرف ہم جائیں تو جیسے گریک پیچھے ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ فیٹ مکمل. اب کچھ ٹریجڈی ایسی ہوتی ہے جو مکمل فیٹ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو کچھ ایسی ٹریجڈیز ہوتی ہیں جن کے اندر فیٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے لیکن ڈیسٹنی چل رہی ہوتی ہے. اگر ہم شیکسپیئر کی بات کریں تو شیکسپیئر کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ دونوں چیزیں یعنی کریکٹر ذمہ دار ہے اس کی ڈاؤن فال کا، لیکن اگر آپ شیکسپیئر میں جائیں تو ایلیمنٹ آف فیٹ بھی اس کے اندر ایسے لوم کر رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کی جھلک نظر آتی ہے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جتنا بھی کریکٹر ہے ان میں کریکٹر بھی چل رہا ہے اور ساتھ ڈیسٹنی بھی، اور اس کی جو رول آف فیٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ فیٹ اور کریکٹر اور اس کی یعنی فیٹ اور ڈیسٹنی اور کریکٹر جو ہے اس کو ایکول امپارٹنس دیتا ہے. پھر اس کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان میں کانفلکٹس پائے جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر نا انٹرنل کانفلکٹس بھی ہیں، آؤٹر کانفلکٹس بھی ہیں. تو اب جیسے ہیملیٹ ہے تو اس کے انٹرنل کانفلکٹس ہیں کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، اور اس کے آؤٹر کانفلکٹس یہ ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جو چاچو کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے جو فیلیا کے ساتھ ہے وہ اس کے آؤٹر کانفلکٹس ہے. کنگ لیئر ہے اس کو وہ اس کے کانفلکٹ ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا. اوتھیلو ہے اس کے اندر کانفلکٹ ہے کہ وہ اپنی وائف پہ شک کرتا ہے. میکبتھ جو ہے وہ امبیشیس ہے، وہ ایسے اس کا اندر کلیئر نہیں ہوتا، اس کو کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کے بعد میں اس کو پچھتاوا آتا ہے. تو یہ سارے کریکٹر جو ہیں اس کے کریکٹرز ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹارن ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں کانفلکٹس کی وجہ سے. اپنے اندر ان کے بہت زیادہ کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، باہر کے سسٹم کے ساتھ بھی ان کو چل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے جتنے بھی ہیرو ہیں وہ تقریباً اگر آپ دیکھیں پڑھیں تو یہ لونلی فگرز نظر آتے ہیں. مینز ان کو لونلینس کا احساس بہت ہوتا ہے، ان کو جو فرینڈ شپ کی ان کی کمی فیل ہوتی ہے، ان کو دوسروں کی طرف سے لونلینس کی فیل کرتے ہیں کہ شاید وہ ٹریجک ہیرو ہونے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ سرکمسٹانسز اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ لونلی ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے جو ٹریجڈی ہے اس کا ڈاؤن فال بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹریجک فلاح کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس کو ہم ہمارشا کہتے ہیں، اس کی ٹریجڈی میں ہمارشا بھی پایا جاتا ہے. اگر ہم ہیملیٹ کا دیکھیں تو ہیملیٹ کے اندر ہمارشا یہ ہے کہ اس کا وہ انڈیسیجن ہے، یعنی وہ اس کا ایکشن نہیں لے پاتا، بہت سوچتا رہتا ہے. اور اگر ہم جائیں کنگ لیئر کی طرف تو وہاں پھر اس کو ہمارشا ہے کہ وہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی بیٹیوں کے حوالے سے. میکبیتھ میں جائیں تو ایمبیشیس ہے بہت زیادہ، اوتھیلو پہ جائے تو شکی ہے، جیلسی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے ڈرامہ میں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ اس کا ڈاؤن فال ہیرو کا کسی نہ کسی کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اس کے بھی جتنے جو ٹریجڈی کے ہیروز ہیں وہ سارے اپنی کبھی ابھی بادشاہت کو بچاتے ہوئے، اپنی رائلٹی کو بتاتے ہوئے، اپنی اس اسپیس کو بچاتے ہوئے وہی نظر آتے ہیں کہ یہ اس کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو جہاں تک بات ہے کیتھارسس کی، تو اس کے اندر بھی اس کے کریکٹر بھی کئی دفعہ پیٹی اور فیئر جو ہے وہ اراؤز کر دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. پھر یہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر مورل آرڈر بھی ایک ٹریجڈیز کے اندر پایا جاتا ہے. مورل آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو عموماً جو نیگیٹو کریکٹرز ہیں وہ مارے ہی جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. جیسے ایاگو مار جاتا ہے، وہ سارا جس کا جو کام ہے. پھر یہ جنرل ریگن ہے وہ بھی پیرش ہو جاتا ہے. کلاڈیس بھی موت سے نہیں بچ سکتا. اچھا، یہ نیگیٹو کریکٹر تو ہوتے ہیں لیکن یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ آخر اس کے اندر ایک بات جس کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے گڈ کریکٹرز کو ریوارڈ نہیں دیتا اور سارے بیڈ کریکٹرز کو پنش نہیں کرواتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کریکٹر، اس کے جو ٹریجڈی کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر پوئٹک جسٹس نہیں ہے. مطلب پوئٹک جسٹس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گڈ جو ہیں کریکٹرز ان کو ریوارڈ نہیں کرواتا اور جو ان کے بیڈ کریکٹرز ہیں ان کو پنشمنٹ نہیں کرواتا. اور اس کو دو کنسیپٹ لیے جاتے ہیں، ایک یہ لیک آف پوئٹک جسٹس ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ٹریجک ویسٹ پایا جاتا ہے. یہ اس کو ٹریجک ویسٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ اس کے جو ناول جتنے بھی ڈرامے ہیں وہ ٹریجڈی ضرور ہے لیکن پیسمسٹک نہیں ہوتے، کیونکہ پیسمسٹک وہ ڈرامہ ہوتا ہے جس کا ٹوٹلی میسج بھی پیسمسٹک ہو. تو اس کے جتنے بھی ڈرامے ہیں ان کا میسج کبھی بھی پیسمسٹک نہیں ہوتا. پھر اس کے ٹریجڈیز میں سپر نیچرل ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے، جیسے ہیملیٹ میں گوسٹ ملے گا، آپ کو وچز ملیں گی، اس طرح کی چیزیں سپر نیچرل ایلیمنٹس بھی پائے جاتے ہیں. پھر یہ کامک ریلیف بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. کامک ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کلاؤن انٹروڈیوس کراتا ہے کہ جب ٹریجڈی چل رہی ہے تو درمیان میں کلاؤن آ جاتے ہیں، وہ اس کو کامک ریلیف کا کانسیپٹ کا دیا جاتا ہے اس کا.
اور یہ اس کا جو پلاٹ ہے اس کے جو ٹریجڈی کے اندر وہ پلاٹ کوئی یونیفائڈ پلاٹ نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا ٹائم ایکشن اور جو اس کا ہے اس یعنی اسپیس ٹائم اور ایکشن ان چیزوں کا یہ خیال نہیں رکھتا اس کو. بس اس کی کہانیوں کے اندر بھی بہت ساری کئی دفعہ کہانیاں ہوتی ہیں، ملٹیپل پلاٹ ہوتے ہیں اس کے. پھر اس کا جو سب سے لاسٹ سین ہوتا ہے اس کی ٹریجڈی کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہیرو ڈائز، اور پھر صرف ہیرو نہیں جاتا بلکہ بہت سارے لوگ اور بھی مرتے ہیں، اور اسٹیج از لٹرڈ ود ڈیڈ باڈیز. جب اینڈ ہوتا ہے تو اس کا اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ لٹرڈ ود ڈیڈ باڈیز. تو لٹرڈ ود ڈیڈ باڈیز کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کرٹک کہتا ہے کہ سو مینی پرسن ڈائز in Shakespearean drama and they died due to a disease, and that disease is called the last act of drama. یعنی لاسٹ ایکٹ آف ڈراما ہوتا ہے اور اس میں وہاں پر بہت ساری ہوتی ہیں. اب اس کی اگر ہم ڈراموں کی بات لیں تو شیکسپیئر نے خود ہی کہا تھا کہ the play is the thing. مینز یہ جو اس کے پلے ہیں یہ آپ کو اگر آپ ان کے ڈرامے پڑھے جائیں، ٹریجڈیز بھی خاص کر کے ان کو پڑھی جائیں، تو آپ کو اس کے اندر جتنی بھی آج کل لٹریری تھیریز ہیں، جتنی بھی فلاسفی دنیا میں پائی جاتی ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی لائن ایسی ضرور ملتی ہوگی جو زندگی کی کسی نہ کسی فلاسفی کو ضرور ریپرزینٹ کرتی ہے. اس لیے اگر آپ شیکسپیئر کو مکمل طور پر پڑھیں تو آپ کو باقی فلاسفی جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ کرٹکس اس کے بارے میں کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.